بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، جیسا کہ پورے پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان پر صرف اور صرف ایک فرد واحد کی حکومت ہے، اور جس کو سپورٹ کون دے رہا ہے؟ سپورٹ وہی بندوق اٹھائے ہوئے ڈفرز جو اس ادارے میں موجود ہیں، جن کو سوائے تنخواہ لینے کے، اپنا پاپی پیٹ پالنے کے اور کوئی سوچ کہ دنیا جہاں کی کوئی سوچ ان کو آتی نہیں ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جو صرف جانوروں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، یعنی جو جانوروں کے کام ہے وہی یہ لوگ کرتے ہیں، اور پھر یہ مر جاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ لوگ اس وقت پورے پاکستان کے اوپر جو ہے انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہ فرد واحد جو ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس میں آپ کہیں جی دو رائے ہو کہ فلاں ادارہ کھڑا، کون سا ادارہ کھڑا جائے؟ کمشنر سے زیادہ کس کی، یعنی یہاں پہ ایک ضلع میں کس کی زیادہ طاقت ہوتی ہے؟ تو اگر کمشنر راول پنڈی آگے یہ کہتا ہے کہ مجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے کہ میں نے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اس دن سے لے کے آج تک دوبارہ وہ کمشنر آپ کے سامنے نہیں آتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی جج، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی جو جناب انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے، بین الاقوامی قوتیں ہیں، ان کو ان لوگوں نے یہ بتا کے کہ آپ جناب جو مرضی کریں، اگر آپ کہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تب بھی ہم جو ہے کوشش کریں گے، ہم آپ کو منرلز بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو جناب پیٹرول وغیرہ اور جو معدنیات ہے جو کہ جس پر سب سے پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ ہم انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، وہ ہمارے کہے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ جب وہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں ہم ان پر گولیاں برسا دیتے ہیں، اور جو ایک یعنی کہتے ہیں نا امید کا جھونکا تھا کہ شاید یہ لوگ کوئی احتجاج کریں، وہ بھی ہم نے لوگ مینج کر لیے۔ وہ علی امین گنڈا پور جیسے بے غیرت ضمیر فروش لوگ جو ہے ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جو عمران خان کے اس نعرے پر، یا وہ عالیہ حمزہ نے جو لگایا تھا کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، یعنی ان کا ضمیر اتنا مر چکا ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے، تم کوشش، تم کیوں ڈوئل جو ہے سٹینڈرڈ جو ہے اپنا دکھا رہے ہو؟ یہاں پہ ڈوئل تم رول پلے کر رہے ہو، تم ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تم کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جناب میں پی ٹی آئی کا جو ہے لیڈر بھی ہوں اور میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے؟ اگر اس ملک میں کچھ ہونا ہوتا تو وہ صرف اور صرف یہ جو ایم این ایز، ایم پیز، جن کو آپ یہ یعنی کیا کہہ رہے ہیں نااہل کرتے جا رہے ہیں، یہی وہ لوگ تھے، اور کہ یہ حکومت کو کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جناب جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جیل میں چلے جائیں، آپ حکومت گرا دیں، یہ چیز چونکہ ملک کو ہم نے چلنے ہی نہیں دینا۔ اگر آپ نے اسے آئین کے مطابق نہیں چلانا تو اس وقت کوئی ایسا منصب نہیں، یعنی آپ کے سامنے ہے کہ ہر ملک میں جو فائنانس ہوتا ہے وہ الگ سے ہوتا ہے، آفیسرز الگ سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یعنی اگر آپ کا وزیر خزانہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خزانہ اس کے باپ کی جاگیر ہے جو یا اس کی ماں اپنے جہیز میں لے کے آئی تھی۔ اس کے لیے آنسریبل ہوتے ہیں ادارے، اور ایک ایک افسر جو ہے اس کا، یا چھوٹے سے چھوٹا جو ملازم ہے وہ بھی اس کا جواب دہ ہوتا ہے، اور ایک تھرو پراپر چینل جو ہے ایک پروسیس چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ایک ایم این اے کو خریدنے کے لیے 75 کروڑ روپیہ آفر کر رہی ہے۔ وہ کہاں سے کر رہی ہے جناب؟ ادھر لوگوں کے پاس جو ہے زہر کھانے کے پیسے نہیں، اور ان لوگوں کے پاس، اس کا مطلب یہ کہ اس ملک میں خزانہ ہو، اس ملک میں معدنیات ہو، اس ملک کی تعلیم ہو، اس ملک کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یونیورسٹیز ہو، ہر چیز کے اوپر صرف اور صرف ایک فرد واحد کی حکومت ہے۔ تو اب ایک جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ آپ نے دیکھی بھی ہے ویڈیو، کہ اسلام آباد کچہری میں ایک ریٹائرڈ کرنل ندیم اور اس کے بیٹے کو چھترول کی ہے وکلا نے اور کچھ اور لوگوں نے، اور جوتے مارے ہیں، لاتیں برسائی ہیں، گھوسے مارے ہیں۔ اب وہاں پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس تشدد کی کو سپورٹ نہیں کرتے، کوئی بھی شخص تشدد کو سپورٹ نہیں کرتا جناب، لیکن یہ اس کو آپ یوں سمجھیں یہ عوام کے لیے جس طریقے سے وہ شیئرنگ ہو رہی ہے وہ ویڈیو، جیسے پچھلے دنوں ایک وہ بزرگ آدمی نے آگے گالیاں دی تھی کتی ماں والی بات،
تو وہ کیسے شیئر ہوئی تھی، ایسے ہی یہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو ان پر شدید غصہ ہے، شدید تحفظات ہیں، وہ شدید نفرت کرتے ہیں کمپنی کے ایک ایک فرد سے۔ تو کسی کو جب مار پڑتی ہے، یا حتیٰ کہ بہت ہی ایک ظلم والی بات ہے کہ جب یہ شہید بھی کوئی شخص ہوتا ہے تو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ ان کا غصہ ہے کہ جب آپ جناب پورے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر آپ کی ہر بات پر آمین کرتے جائیں، یہ بے ضمیر لوگ یا پٹواری نہیں ہیں۔ تو لوگ بہرحال اس پہ بڑے خوش بھی ہوئے، لیکن وہ ایک ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ کیا آپ کے ملک میں اتنی آبادی ہے، آپ کا سیکیورٹی یعنی ملک کی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، اور اس ملک میں کیا ایک یعنی کلچر بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی ادارہ، وہ کوئی یونیورسٹی ہو، کالج ہو، جب بھی وہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ دیتے تھے، اس گناہ میں ہم بھی شامل رہے کہ جب ہم دیتے تھے کوئی ایڈ وغیرہ، اس میں لکھتے تھے کہ ریٹائرڈ فوجی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ دے آر ویری، جس کو کہتے ہیں ڈسپلنڈ پیپل۔ لیکن اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ ڈسپلن تو کیا ہونا ہے، ان کے اندر ایک وہ جو ہوتی ہے نا تھوڑا سا ایک ذہنی یعنی کہ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ بھی ان بے غیرتوں کے پاس نہیں ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا، اس نے جو بیان دیا ہے، اس نے یعنی پاکستان کی سب سے پروقار ہائیسٹ رینک کی یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، جہاں پہ پاکستان کی کریم جو ہے بچوں کی پڑھتی ہے، ان کے بارے میں ایک تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو ہے وہاں پہ انہوں نے کلاشیں رکھی ہوئی ہیں، نشہ آتا ہے وہاں پہ کرتے ہیں۔ پھر بیٹیوں کے اوپر الزام لگایا کہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکے شام کو بیٹھتے ہیں جناب اکٹھے بیٹھ کے، جو بھی غلط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جناب جس پر انہیں پھر لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے لوگوں نے، اور خاص کر وکلا نے، اور میں یہاں پہ داد دوں گا وہ نعیم گجر صاحب جو ہے بار کے جو صدر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ پولیس اس بے غیرت کرنل کے ساتھ کھڑی تھی، اور جو ہے باقی لوگ۔ اور حتیٰ کہ یہاں پہ آپ کو بتا دو، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ ایف اے پاس ڈفرز ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سارے میرے دوست ہیں جنہوں نے بیچاروں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جناب جو ہے وہ اس لیے کہ ہمارے وسائل ایسے نہیں تھے، ہم جو ہے میٹرک سے زیادہ نہیں پڑھ سکے تو اس کا مطلب ہم ڈفرز ہیں۔ نو، استغفر اللہ، آپ سکول بھی نہ جائیں، آپ نے ایک دن بھی سکول کی تعلیم نہ لی ہو، لیکن جب آپ سیکھتے ہیں نا، آپ ایک لرننگ پروسیس میں ہوتے ہیں، آپ نے ارد گرد کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سوچ فلیکسیبل ہے، آپ کا دل نرم ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کرتا ہوں کہ ایف اے پاس ڈفرز ہیں، کہ ان کی ذہنی گروتھ رک جاتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ افسر ہیں، اور افسر کیسے کہ پی ایچ ڈی بندے کو یہ بندے کا پتر نہیں سمجھتے، پروفیسرز کو یہ بندے کا پتر نہیں سمجھتے، اور بے غیرت ایف اے کر کے ذہنی طور پہ پسماندہ قسم کے لوگ، نہ کوئی ان کی آگے پڑھائی نہ تعلیم، وہ سٹاف کالج والا بھی یہ چورن بیچتے ہیں بے غیرت۔ اور پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب وہ ٹریننگ وغیرہ کر کے صرف ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، کیسے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی کرنا ہے، کوئی موریلٹی نہیں۔ اور جس کی واضح مثال یہ آپ کے سامنے کرنل جو ہے یہ بے غیرت جس کو گھوسے پڑے ہیں یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وائس چانسلر اتنا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں میرے بچے ہیں، میں ان پہ کیوں کوئی کرمینل کیس بناؤں گا، ان کا جو ہے یعنی کریئر ضائع ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ باتیں وہ میری مان لیں، کچھ میں ان کی مان لیتا ہوں، لیکن یہ بے غیرت ڈفرز جو ہیں یہ ہر پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی کیس دیے جاتے ہیں کسی پہ غداری کا، تاکہ اگر وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتے بیرون ملک جا کر بھی کچھ نہ کر سکے۔ اس لیے جناب ان کے خلاف آپ کو اٹھنا ہوگا، ان سے ہر چیز چھیننا ہوگی، ادروائز آپ غلاموں کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے، کیونکہ وہ غلاموں کے جو اوپر بادشاہ یا آقا ہوتے ہیں ان کو کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے، وہ کوئی بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ بے غیرت تو بادشاہ بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گھروں سے اٹھ کے جو ہے گھیسیاں کرتے ہوئے یہ آتے ہیں بے غیرت، اور آ کے یہاں براجمان ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کے پاس جو ایکسپوجر ہے نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے، اور یہ جناب آپ کو بتائیں گے کہ ملک کیسے چلے گا۔ اور اب یہ جو ایک اور خبر کہ جناب ٹرمپ کو جو ہے وہ یہ تیل بیچ رہا ہے، تو تم کون ہوتے ہو بے غیرت انسان؟ یہ عوام کی جو ہے وہ دولت ہے، عوام کا جو الیکٹ کیا ہوا لیڈر ہوگا وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اپنی منرلز کا کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، نہ کہ تم جیسا ایف اے پاس ڈفر ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ اور پچھلے 3 سال سے تم نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے۔ تو یہ خبر تھی جس پر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، اور عوام کو غصہ بھی بہت ہے،
تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان